اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واشرنا معہم وزدنا محبتہم۔ ناظرین گرامی مرتبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تربیت اولاد کے حوالے سے ہمارا یہ لیسن نمبر 85 ہے، اور گزشتہ لیسنوں میں ہم نے یہ بیان بھی کیا تھا کہ امام زمانہ سے ہمارا تعلق ہونا ضروری ہے۔ ہمارے امام زندہ ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ان کے سامنے ہمارے اعمال ہر شب جمعہ پیش بھی کیے جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں عمل کے میدان میں بہت زیادہ محتاط ہونا ضروری ہے۔ جس طرح سے اگر کسی کو پتہ چل جائے میں نماز پڑھ رہا ہوں اور مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، پھر نماز کے پڑھنے کا سٹائل بدل جاتا ہے، بالخصوص اگر کوئی عالم دین دیکھ رہا ہے تو آپ سوچیں، جب ایک عالم کے دیکھنے کی معرفت انسان کے ذہن میں پیدا ہو جائے، یقین ہو جائے کہ وہ دیکھ رہا ہے، تو بہت احتیاط سے نماز پڑھتا ہے۔ اسی طریقے سے زندگی کے امور، کیونکہ ہمارے ذہنوں پر، ہمارے نگاہوں پر مادیت کے پردے اتنے چھائے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اس احساس سے خالی ہیں کہ ہمیں امام دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ احساس ہو جائے کہ امام دیکھ رہے ہیں تو پھر ہمارے اعمال کچھ اور ہوں گے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ، عبادتوں کا مہینہ ہے۔ دعا کریں پروردگار ہماری عرفان کی منزل کو اتنا اوپر کر دے کہ ہم یہ احساس کر سکیں کہ ہمیں امام دیکھ رہے ہیں، اور ہم امام کے منتظر بھی ہیں۔ لیکن کس طرح کا انتظار؟ پریکٹیکل انتظار نہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، اگر ایک مولانا جو ہے نا مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، روز اپنے ٹائم پہ آ جایا کرتے تھے، لوگ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی جو ہے نا دروازہ کھول دیتے تھے، مسجد کا دروازہ، اور مسجد کو تیار کر دیتے تھے، مطلب اس کے فرش وغیرہ، پنکھے وغیرہ، لائٹ وغیرہ آن کر دیتے تھے تاکہ مولانا آئیں اور سیدھے نماز پڑھانا شروع کر دیں۔ مثلاً مولانا ایک دن ٹریفک میں پھنس گئے، آنے میں دیر ہو گئی، دیکھا کہ لوگ جو ہے نا باہر، مسجد کے باہر کھڑے ہوئے، ان نے کہا کہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کہا ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہ انتظار سڑک پہ کر رہے ہیں؟ اندر آ کے دیکھا کہ لائٹ صاف ہے، فرش بھی نہیں بچھا ہوا۔ تو سچ بتائیے مولانا کے دل پہ کیا گزرے گی؟ ایک ایسا انتظار ہے، یعنی پریکٹیکل انتظار نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، پریکٹیکل انتظار، امام کو کام کرنے والے پسند ہے، زبانی دعوی خرچی کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ دعا کریں کہ امام جو ہے ہمیں وہ مرتبے پہ لے جائے کہ ہم ان کے لیے کام کر سکیں۔ آپ کو طرح طرح کے واقعات بھی مل جائیں گے۔ شیخ عبد الکریم مراشی، آیت اللہ شیخ عبد الکریم مراشی، انہوں نے حوض علمیہ خم کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ امام کے چاہنے والوں میں سے تھے، ہر وقت عبادت وغیرہ میں رہتے تھے۔ ایک دن یہ ہوا کہ انہیں خواب نظر آئے، کسی نے آ کے خواب میں کہا کہ بھائی تمہاری موت کی گھڑی قریب آ گئی ہے، تم مرنے والے ہو، جلد سے جلد اپنا انتظام کر لینا، تیار رہنا، تمہیں 2-3 دن میں موت آ جائے گی۔ اور وہ بیچارے جو ہے نا جب خواب سے اٹھے تو سوچا پتہ نہیں عجیب خواب ہے، ایسے خواب تو پڑھتے ہی رہتے۔ انہوں نے کچھ اہمیت نہیں دی خواب کو، خاموش ہو گئے۔ اب نتیجہ یہ ہوا، چونکہ اب جو ہے نا انہوں نے لائٹ لے لیا اس کو، تو کہتے ہیں کہ 2-3 دن کے بعد میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ایک قبرستان میں ٹہل رہا تھا، اچانک میری طبیعت خراب ہوئی، اور اتنی خراب ہو گئی کہ میں وہیں گر گیا، اور میرے دوست مجھے اٹھا کے اپنے گھر لے کے آ گئے اور مجھے لٹا دیا۔ اب تھوڑی دیر میں دیکھ رہا ہوں کہ
2 افراد آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری روح قبض کرنے کے لیے تمہیں لے جانے کے لیے آئے تھے۔ اتنے میں انہوں نے توسل کیا امام حسین علیہ السلام سے کہ مولا میں ابھی آمادہ نہیں ہوں، مولا مجھے اتنی مہلت دے دو، میری زندگی اتنی بڑھ جائے کہ میں کوئی ایسا کام کر کے دنیا میں جاؤں تاکہ اس کام کے حوالے سے مجھے آخرت میں پہچانا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ اب وہ اتنے میں ملک الموت آئے ان کے روح قبض کرنے کے لیے، اتنے میں ایک آواز آئی ابھی اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو انہوں نے جاتے جاتے کہا امام حسین نے تمہاری حیات کو بڑھا دیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے ہوش آیا، تو یہ حالت تھی کہ میرے دونوں انگوٹھے باندھے ہوئے تھے اور میرے سر پہ سے کپڑا ڈال دیا گیا تھا، ایسے جیسے میت کے اوپر ڈال دیا جاتا۔ جب میرے کپڑے میں حرکت ہوئی تو لوگوں نے کپڑا ہٹا کے دیکھا تو میں نے آنکھیں کھولی اور بدقت میں نے اپنا واقعہ بیان کیا۔ اس کے چند دن بعد میں ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہی انہوں نے حوض علمیہ کی بنیاد رکھی اور آج ماشاءاللہ کئی علماء اس حوضے میں پڑھتے ہیں اور پڑھ کے فارغ ہو کے باہر آتے ہیں اور آ کے تبلیغ کا کام کرتے ہیں، امام زمانہ کی خدمت کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان میں لگاؤ ہو تو توسل کرے، اور توسل کے لیے بہترین ذریعہ جناب سیدہ بھی ہے، ہمارے 14 معصوم ہے بہترین ذریعہ۔ اور امام کو اگر پکارنا ہے تو ان کے ایک لقب سے ان کو پکارا کریں، فرزند زہرا امام کو بہت زیادہ پسند ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میرا اپنا ذاتی ایک تجربہ ہے، اور یہ آج میں نے استخارہ بھی دیکھا اس خواب کو۔ ایک خواب میں نے عجیب و غریب خواب میں نے دیکھا۔ اب یہ آپ کے سپرد کرتا ہوں کہ آپ اس کو خواب سمجھے یا حقیقت سمجھے۔ اگر آج جنرلی میرا ایک کلپ 9 منٹ کا ہوتا ہے، اگر 1-2 منٹ ادھر ادھر ہو جائے تو گھبرائیے گا نہیں، ایک بہت ہی اہم چیز ہے جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جنرلی میں یہ خواب کسی کو بیان نہیں کرتا، خاص دوست جیسے میرے شاہد بھائی ہوئے، علی بھائی ہیں اور افضل بھائی ہیں، علی بھائی منجی ہیں، تو یہ خاص دوستوں کو میں نے اس خواب کے بارے میں بیان کیا، یا مولانا عبدی صاحب ہیں۔ بہت کم لوگ اس خواب کے بارے میں جانتے ہیں، یا میرے گھر والے جانتے ہیں۔ آپ کو بتاؤں آج سے کم 15-20 سال پہلے کا واقعہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کہ میرے طیبہ ہوا کرتے تھے مرزا داؤد علی خوئی، ان کی اہلیہ میری تیمی مجھ سے بہت انسیت تھی، ان کو مجھے بہت چاہا کرتی تھی اور ہر بات مجھ سے شیئر کیا کرتی تھی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے کسی کے خواب میں آ کے کہا کہ فلاں کو مجھے اتنے پیسے دینے ہیں، وہ ادا کر دینا، ادا کر دیے گئے۔ کسی اور کے خواب میں آ کے کہا کہ میری قبر اس طرح سے ہونی چاہیے، وہ بھی کیا گیا۔ ان کے انتقال کے بعد نوچندی جمعرات تھی، میں قبرستان گیا تھا زیارت قبور کے لیے، تو اس کے بعد میں ان کے قبر پہ گیا اور میں نے کہا کہ چچی آپ جو ہے ہر ایک کے خواب میں آ کے بتا رہے ہیں کہ یہ کرو یہ کرو، ابھی تک میرے خواب میں کیوں نہیں آئی؟ جبکہ آپ مجھ سے کافی محبت کرتی تھیں اور آپ ابھی تک میرے خواب میں نہیں آئی۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے خواب میں آئیں اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ موت کیسے ہوتی ہے۔ اور آپ کو جو ہے نا امام حسین کا واسطہ، وہ مداح تھیں، ذاکرہ تھیں، بہترین نوحے اور مرثیے پڑھا کرتی تھیں۔ کہا کہ آپ کو ان مرثیوں کا واسطہ، آپ کو آپ کی عزاداری کا واسطہ، مولا عباس کا واسطہ، بڑے بڑے واسطے میں نے دیے، اور کہا کہ آج نوچندی جمعرات بھی ہے، آپ میرے خواب میں آ کے بتائیے کہ موت کیسے ہوتی ہے، روح کیسے قبض ہوتی ہے۔ بس یہ میں نے کہا اور اس کے بعد میں گھر چلا گیا۔ اس کے گھر جانے کے بعد پھر میں رات کو سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک حرم ہے، اس سے پہلے میں کبھی زیارتوں پہ نہیں گیا تھا۔ اب الحمدللہ کئی مرتبہ چھمن بھائی ہمارے دوست ہیں دہلی کے، غازی ٹیور والے، ان کے قافلے میں میں کئی مرتبہ ایران بھی جا چکا اور عراق کا سفر بھی ہوا، کئی مرتبہ زیارتوں سے اللہ نے مشرف فرمایا۔ تو اس وقت تک ابھی مجھے زیارت بھی نہیں ہوئی تھی، میں کبھی نہ ایران گیا تھا نہ عراق گیا تھا۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک حرم ہے جس میں میں موجود ہوں، وہاں پہ جے پور کے ہمارے ایک عزیز بزرگ ہوا کرتے تھے، انور حسین صاحب، جو ایرانی تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہاں پہ وہ زیارت کر رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ ارے آپ؟ کہا ہاں میں زیارت کے لیے آیا تھا۔
اور مجھے آج اجازت ملی ہے۔ میں نے کہا آپ تو گزر گئے تھے۔ کہا کہ ہاں، لیکن مجھے آج باہر آنے کی اجازت تھی اور میں ایک پیغام بھی لے کے آیا ہوں۔ آپ مولانا ہیں اور آپ کو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی امی کتنا رو رہی ہیں کہ کیا ہوا کہ آپ نے اتنے بڑے بڑے واسطے دیے آپ کے خواب میں آنے کے لیے اور یہ بیان کرنے کے لیے کہ روح کیسے قبض ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں حکم نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو عیاں کر سکیں۔ ہر انسان تجربہ خود کرتا ہے کہ روح کیسے نکلتی ہے بدن سے، لہٰذا میں تو نہیں بتا سکتا، اور آج ان کو آنے کی اجازت نہیں تھی اور مجھے اجازت تھی، لہٰذا مجھ سے انہوں نے کہا کہ میں آپ تک یہ پیغام پہنچا دوں کہ ان کو اجازت نہیں ہے۔ اور آپ اس وقت جہاں پہ کھڑے ہیں یہی تو وہ جگہ ہے جہاں پہ ہر دعا قبول ہوتی ہے اور یہیں سے آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ کہا کہ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ۔ زری کے ٹھیک پیچھے ایک دیوار کے قریب وہ پہنچے، کہا کہ چلو آگے چلو۔ میں نے کہا تو دیوار ہے۔ جیسے آگے بڑے دیوار ایسے سلائیڈ ہو کے ہٹ گئی جیسے سلائیڈنگ ڈورز ہوتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا ایک بہت بڑا ہال ہے، اس میں وہ مجھے لے گئے۔ لے جانے کے بعد انہوں نے ایک بات کہی کہ یہاں آپ لیٹ جائیے، تو میں وہاں لیٹ گیا اور میں مسکرا ان کو دیکھ کے کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کہا کہ بس یہیں تک میری ڈیوٹی تھی، ہم نہیں بتا سکتے کہ روح کیسے قبض ہوتی ہے، یہ کام ملک الموت کا ہے، وہی آئیں گے وہی بتائیں گے۔ یہ کہہ کے وہ چلے گئے۔ اب ان کے جانے کے بعد یہ ہوا کہ میری حالت خراب۔ میں نے کہا یہ کیا کیا انہوں نے؟ وہ تو غائب ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ملک الموت آئیں گے۔ اب میں گھبرا کے ادھر ادھر دیکھنے لگا، میں اٹھنے کی کوشش کر رہا ہوں تو اٹھ بھی نہیں پا رہا ہوں۔ تو میں نے ایک عجیب و غریب حیولے کا ایک شخص کو دیکھا جس کو میں بیان نہیں کر سکتا کہ کیسے تھے۔ بہرحال کڑک دار آواز تھی اور باروب چہرہ، اور انہوں نے میری طرف دیکھ کے کہا کہ آپ کو بہت شوق ہے معلوم کرنے کا کہ روح کیسے قبض ہوتی ہے، یہ کام میرا ہے، میں بتا سکتا ہوں کیسے قبض ہو سکتی ہے۔ وہ قریب میں آئے اور ان کے پاس ایک تھیلا سا تھا، اس میں سے ایک کپڑا نکالا اور اس کپڑے کو میرے اوپر اڑا دیا۔ میں دیکھ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں کہ مجھ پہ کپڑا پڑا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد وہ میرے پیروں کے پاس آئے، آنے کے بعد کپڑے کو صحیح کیا، پھر میرے ماتھے پہ اپنے ہونٹوں کو رکھ کے کھینچا جیسے ہم سک کرتے ہیں، تو میرے پیروں کے پاس سے ایسے کوئی چیز چم 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 کرتی ہوئی پورے بدن سے ہوتی ہوئی اوپر آ کے جیسے ان کے منہ میں چلی گئی۔ پھر انہوں نے برابر میں پھونکا تو ایک روئی کے گالے کی طرح کوئی چیز ہوا میں تیرنے لگی۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری روح ہے۔ اس کے بعد میرے جسم کی طرف دکھایا، دکھانے کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو اب میں اس کپڑے کو لپیٹ رہا ہوں۔ اس کپڑے کو جیسے جو انہوں نے اڑایا تھا اس کو لپیٹنا شروع کیا، رول کرنا شروع کیا، تو ایسے لگ رہا تھا میرا پورا جسم اس کے اندر رول ہوتا ہوا آ گیا۔ ایک رول ان کے ہاتھ میں تھا کہ یہ تمہارا جسم لطیف ہے جو میں لے کے جا رہا ہوں، اور یہ تمہارا جسم جو مٹی کا ہے وہ یہاں موجود ہے جس کو تم دیکھ رہے ہو، اور جس دن اللہ کو اٹھانا ہوگا یہ جسم لطیف کو اور روح کو بھیجا جائے گا اور تم جو ہے نا زندہ ہو جاؤ گے۔ یہ کہے کہ وہ چلے گئے، اور جانے کے بعد انہوں نے ایک ڈبے میں اس رول کو رکھا اور اس کے ایک تاگے سے اس روئی کے گالے کی طرح جس کو انہوں نے میری روح کہا تھا اس کو باندھ دیا اور چھوڑ دیا، اور یہ سفر کرتا ہوا ہال کے دوسرے دروازے کی طرف سے باہر نکلا۔ ایک عجیب و غریب دنیا میں نے دیکھی جو اس دنیا سے مختلف، وہاں کے پیڑ الگ، وہاں کے پودے الگ، وہاں کے پہاڑ الگ، اور وہاں پہ وہ میرا وہ جو ڈبہ تھا وہ چلتا رہا، اور میں اپنے آپ کو اس ڈبے کے اندر محسوس کر رہا ہوں، میں پورے نظارے دیکھ رہا ہوں۔ یہ عجیب و غریب جگہ میں چلا آیا اور میں بھول گیا ہوں کہ میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے اور میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ بہرحال اس کے بعد چلتے چلتے ایک ایسے مقام پہ وہ پہنچ کے رک گیا کہ ایک طرف ایک سیڑھی جا رہی تھی، دوسری طرف دوسری سیڑھی جا رہی تھی، اور وہ طے نہیں کر پا رہا تھا کہ مجھے اس راستے پہ جانا ہے یا اس راستے پہ جانا ہے۔ اتنے میں ایک آواز آئی کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا، اسے واپس کیا جائے۔ بالکل ایسے جیسے ہم پہلے جیسے وی سی آر چلاتے تھے اور ریوائنڈ کرتے تھے تو پورا سین ہم جو ہے نا واپس دیکھا کرتے تھے، ایسے میری روح واپس آئی انہی نظاروں سے گزرتی ہوئی، اور اسی ہال میں آ کے جہاں پہ میرا جسم تھا اس کے اندر چلی گئی، اور میں گھبرا کے اٹھا۔ اس وقت میرا ہاتھ سینے پہ پڑا، یہ کیا ہے؟ میں نے محسوس کیا وہ ڈبہ آیا اور میرے سینے سے ٹکرایا، اور میں گھبرا کے اٹھا تو پورا جسم جو ہے میرا پسینے میں شرابور تھا، اور ایک ایک حصے سے میرے جسم کے جو ہے نا درد، شدید تکلیف محسوس ہو رہی تھی اور پیاس لگ رہی تھی۔ میں بڑے مشکل سے اٹھا،
اٹھنے کے بعد میں نے پانی پیا، سوچنے لگا کہ یہ کیا ہے، یہ خواب ہے یا حقیقت ہے۔ میں نے دیکھا میرے سینے پہ ایک سرخ سا نشان ہے، یہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے سینے کو مارا ہے یا وہ ڈبہ لگنے کی وجہ سے۔ بہرحال میں آج تک سمجھ نہیں سکا اس چیز کو، میں بتا رہا ہوں آپ سے۔ میں اٹھا، دیکھا کہ وقت دیکھا تو تقریباً 3:30 کا ٹائم اور 4 بجے کا قریب تھا۔ میں نے دیکھا بھی نماز کے لیے وقت ہے اور تھوڑا سا ایک آدھا گھنٹہ اور باقی ہے۔ میں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے اور میں لیٹ جاتا ہوں۔ پھر لیٹا تو پھر میں نے اسی خواب کو وہیں سے کنٹینیوشن دیکھا کہ میں واپس اسی جگہ ہوں، اسی زری کے سامنے کھڑا ہوں۔ وہاں پہ انور حسین صاحب کے فرزند جو ہے نا مختار، جو ہمارے دوستوں میں سے ہیں جے پور کے، وہ موجود ہیں اور انہوں نے مجھے گھورنا شروع کیا۔ میں نے کہا عجیب یار، تمہارے والد صاحب بھی عجیب آدمی ہے، وہ تو گزر گئے تھے، اس طریقے سے ان سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان کو پورا واقعہ بیان کیا۔ ان کہا کہ میں نے ایک خواب میں نے جو ہے نا ایک دعا کی تھی کہ روح کیسے نکالی جاتی یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا، اور تمہارے والد صاحب نے مجھے ملک الموت کے حوالے کر دیا۔ اب میں مذاق کر رہا ہوں ان سے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے مولانا، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے روایتوں میں پڑھا تھا کہ جب روح نکلتی ہے تو ایسے جیسے ریشم کے کپڑے کو کانٹے دار درخت پہ رکھ کے کھینچا جائے تو کیسے تار تار ہو جاتا ہے، اس طرح سے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے تو کچھ نہیں پتہ چلا، بڑے سکون سے روح نکل گئی۔ تو انہوں نے ایک بات کہی، مولانا سب سے پہلی بات تو ہم شیعان حیدر کرار ہیں اور مولا کے چاہنے والے ہیں، اور آپ عالم دین ہیں، تو پھر موت کی تکلیف کیسی؟ اسی کے بعد جو ہے نا میں نے محسوس کیا کہ واقعاً موت کا ذائقہ کیا ہے، کہ ہر شخص موت کا ذائقہ چکھتا ہے۔ تو شاید میں نے خواب میں موت کا ذائقہ چکھ لیا تھا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب معصومہ قم کی بارگاہ وہ ہے جہاں پہ ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ خواب میں بھی مجھے یہی بتایا گیا، اور جب میں حقیقت میں ان کی زیارت کے لیے گیا تو وہی زری، وہی انداز جو میں نے خواب میں دیکھا وہی سین تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معصومہ سے توسل کریں کہ معصومہ، آپ کو آپ کے جد کا واسطہ، آپ کے بھائی کا واسطہ، ہمارے دلوں میں امام زمانہ کی محبت دے دو، ہم واقعی امام کے چاہنے والے بن جائیں، اور ایسے انتظار کریں جیسے ان کا انتظار کرنے کا حق ہے۔ بہت ہی معذرت کے ساتھ آج 17 منٹ یا 17.5 منٹ کی ہو گئی ہے۔ ویسے جنرلی میں اتنی لمبی تقریر خاص کر تربیت اولاد میں نہیں کرتا۔ بہرحال یہ ایک جو ہے نا تحفہ ہے ان بچوں کے لیے، خاص کر جن کے لیے جو ہے نا ایک شوق پیدا ہو سکے دین کے لیے۔ تو بہرحال میں دعا کرتا ہوں پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میں اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔